السلام علیکم عزیز بہن بھائیوں، آج میں قیمہ بھرے بند بنا رہی ہوں۔ میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں، تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنائے تھے۔ سب سے پہلے میں نے یہ تقریباً 6.5 کپ یہ والے بھر کے اس طرح کے لیے ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں ایک سائز ہے کپ کا، وہ یہ تقریباً 4 کپ بنتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور ان کو یہ چھان لینا، اس میں میں ابھی آپ کو کپ دکھاتی ہوں۔ ایسا اس سائز کا کپ ہونا چاہیے، یہ ہو تو 4 بھر کے ہی پھول جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو میں نے چھان لیا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر میں نے اس میں یہ دودھ ہے، 2 کپ دودھ میں 1.5 کپ پانی ہے، ان کو میں نے گرم کر کے پھر اس میں نے یسٹ کے 2.25 چمچے ڈالے ہیں چائے والے۔ اس کے ساتھ یہ 1.5 چمچ چینی ڈالی ہے، اور میں نے اس میں آئل ڈالا ہے، تقریباً 1/4 کپ آئل ڈالا ہے۔ یسٹ میں دکھا دوں اس طرح کا میں استعمال کرتی ہوں، انسٹنٹ یسٹ ہے یہ۔ اور اس طرح کے 2 اور پھر 1/4 یہ میں نے ڈالا ہے اس میں۔ تو پھر 2 انڈے میں نے پھینٹ کے اس میں ڈال دیے ہیں۔ یہ بنز ہیں نا تو زیادہ اچھے بن جاتے ہیں، پھر یہ 2 ڈال کے ان کو میں نے اسے وسک کر لیا ہے، اس کو اسکریمبل کی طرح کر لیا ہے میں نے۔ یہ نیم گرم ہے، اس سے میں آٹا گوندوں گی۔ بچوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے بنائے ہیں۔ یہ باقی کا میں سنبھال لوں گی آئل، یہ اس کے اوپر لگانے کے لیے جو گریس کروں گی نا ٹرے، جس میں نے وہ ان کو بیک کرنا ہے۔ تو اب میں اس کو آٹا گوندھ رہی ہوں۔ یہ میں نے تھوڑا سا آئل اس میں بھی ڈالا ہے، میدے میں بھی۔ اس میں نے نمک ڈالا تھا 1 چمچہ بھر کے، ٹی سپون ہے وہ بھی پورا بھر کے، آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیں۔ اور اس کو یہ میں گوندھ رہی ہوں۔ یہ میں جب بناتی ہوں نا تو اس کی خوشبو پورے گھر میں ایسے پھیلتی ہے کہ جس کے گھر تک جاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے وہاں تک تھوڑے سے دے دوں، 1-2 پڑوسی جو ارد گرد ہیں ان کو دے دوں گی۔ اپنے بچے تو بہت یاد آتے ہیں، بچوں کی جو بڑوں کی شادیاں ہو گئی وہ اپنے اپنے گھروں میں قریب ہی رہتے ہیں، تو میں بنا کے ان کی طرف بھی بھیج دیتی ہوں۔ یہ میں نے اس کو کر دیا ہے، اب اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی میں 1.5 گھنٹے کے لیے۔ یہ اتنا رائز ہو جائے گا کہ آپ اس کو پریس کر دیں، پھر تھوڑی دیر میں اور رائز ہو جائے گا، 2-3 دفعہ ایسے کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ میں نے 2 پاؤنڈ قیمہ لیا ہے چکن کا۔ تو اس کے ساتھ اب اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ایک پتیلی میں اس کو ڈال کے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈالوں گی۔ تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ میں نے پتیلی میں ان کو ڈال دیا ہے، اوپر اس کے میں جو مسالہ جات ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں پلیٹ میں۔ پہلے تو لہسن ادرک ڈالا ہے میں نے پیسٹ اس کا، اور یہ صرف ابالنا ہے میں نے۔ یہ زیرہ ہے، گرم پاؤڈر مسالہ ہے، اور کالی مرچ ہے، نمک ہے، تھوڑی سی لال مرچ ہے، یہ سب اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے کور لگا کے میں رکھ دوں گی۔ اور قیمہ جو ہے بعض ہاتھ سے اگر پہلے سے تازہ لائیں تو کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ہو جاتا ہے، فریج سے نکالا ہوا ذرا بند سا جاتا ہے۔ تو اس کو میں ابھی میں ایسے ہی کر رہی ہوں، تو پھر بعد میں اس کو چمچے سے اس کو کھولوں گی۔ اس کو پکانے کے بعد جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں تھوڑے سے ٹماٹر ڈالوں گی۔ تو میں نے بیچ میں دیکھا بھی پانی ہے، قیمہ بھی جتنا گل جائے اچھی بات ہے۔ اب تھوڑی دیر میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گی، آدھے آدھے کاٹ کے، اس میں سے بیج نکال لوں گی، اور اس میں ڈال کے میں اس کو تھوڑی دیر ڈھک دوں گی تاکہ ان کی سکن اتر جائے۔ ٹماٹروں کی سکن اتار لوں گی، تازہ ٹماٹروں کے ذائقہ اور اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں پیسٹ بھی ڈالوں گی، ٹماٹو پیسٹ۔ تو اچھا اب میں اس کو تھوڑی دیر اور رکھوں گی تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ تو میں اس کو توڑ رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کی گٹھلیاں ختم ہو جائیں، ایک جان سا ہو جائے۔ اگر تازہ لائیں تو پھر اتنا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں اس کو ڈھک دوں گی، تھوڑی دیر میں پھر اس میں ٹماٹر ڈالوں گی۔ دیکھیں پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے،
قیمے کا رنگ بھی بدلا ہے پہلے سے، اور اب میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی۔ یہ آپ کی پسند پہ، آپ کتنا ٹماٹر پسند کرتے ہیں۔ میں نے اسے ٹکڑے کر کے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈھک کے کوئی 2-3 منٹ میں اس کی اسکن جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جائے گی، تو پھر میں اس کو چمٹی سے نکال لوں گی۔ اس میں ہم نے آئل نہیں ڈالنا، یہ صرف ابلا ہوا ہوگا اور اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کو ان کو میش کر کے اس کے اندر پھر میں اس میں وہ ڈالوں گی ٹماٹو پیسٹ۔ یہ مٹر ہے، مٹر بھی اچھے لگتے ہیں ہمارے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے پاس ایک بیکری تھی پاکستان میں، وہاں سے اس طرح کے قیمہ اور مٹر بھرے ہوئے بند ملتے تھے۔ تو اس زمانے میں بہت مہنگے ہوتے تھے، مگر ایک وقت میں انسان 6 سے زیادہ نہیں منگا سکتا تھا۔ تو اب تو یہ خود آ گئے ہیں، تو جتنے مرضی گھر میں بنا لو، ادھر ادھر بھی بھیج دو۔ میں نے ٹمیٹو پیسٹ بھی ڈال دی ہے، اب اس کو اس میں مکس کر دوں گی۔ جب یہ بن جائے گا نا بغیر گھی کے بھی اتنا ذائقے دار لگتا ہے جیسے مکمل سالن ہو۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی شکل، پھر اس کے اندر میں نا ہرا مسالہ ڈال دوں گی اور بھی اس میں خوشبو آ جائے گی۔ یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، اور بڑا اچھا ہو گیا یہ۔ اب ہم اس کو مسالہ یہ دھنیا ڈال کے کٹا ہوا، تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد آئے گی اصل تیاری، یہ قیمہ بنس میں بھرنے کے لیے۔ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو بند میں بھروں گی۔ میں یہ سارا لے کے ٹیبل پہ چلی گئی تھی کیونکہ کافی ٹائم لگے گا، تو میں نے پھر سوچا کہ کھڑے ہو کے کرنے کی بجائے ذرا بیٹھ کے کر لوں۔ تو یہ دیکھیے میں میز پہ لے آئی ہوں پیالہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ میں نے ہاتھ کو وہ لگایا ہے، تیل لگایا ہے، اور اس میں کافی چپکو آٹا ہو گیا ہے یہ۔ اب میرے پوتے آئے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے، انہوں نے آج میری کافی مت ماری ہے، جس کی وجہ سے میں تھوڑی سی پینک ہوئی پڑی ہوں کہ جلدی کروں، ارد گرد سے حملے ہو جاتے تھے، آ جاتے تھے بچے۔ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، ایک 2 سال کا ہے، دوسرا 4 سال کا ہے۔ انہوں نے ہر چیز میں دادی میں کہ اپنے ہاتھ بٹانا ہوتا ہے۔ اب یہ نیچے سے میں نے اس کو ایسے بند کیا کہ اس سے نکلے نا، اس کو پکڑ کے جوڑا ہے میں نے۔ یہ گریس کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے ٹرے اس کی اوون کی، اس کو اندر سے بیچ میں تھوڑا سا ایسے گڑا سا بنا کے نا، میں 2-3 پیڑے بنا کے دکھاؤں گی، سارے تو نہیں بنا کے دکھا سکتی، بہت لمبا ہو جائے گا۔ اب اس میں نے چیز بھی ڈالا ہے، پہلے چیز کی لیئر ہے، اس کے اوپر یہ قیمے کی آ جائے گی۔ تو پھر اس کو پکڑ کے، وہ چھوٹا والا جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آٹا مجھے بھی دے، میں نے بھی بنانا ہے۔ اگر میں اس کو دے دیتی تو نیچے کارپیٹ پہ تو ہر جگہ پہ اس نے مل دینا تھا، تو بس میں جلدی کر رہی ہوں، اسے چھین رہا تھا۔ تو گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، بچے بھی اپنا شور ڈالتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ مجھ سے فرمائش کی تھی کسی نے، تو میں نے سوچا یہ بنا لوں آج۔ یہ دیکھیں میں نے سارے پیڑے بنا دیے ہیں، اور ابھی اور 3 ٹریز ہیں، وہ بنا کے میں رکھ دوں گی۔ جب رائز ہو جائے گا نا، رائز ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو بیک کرنا شروع کروں گی۔ 450 کے ٹیمپریچر پہ میں اس کو بیک کروں گی۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابھی جو بنا کے رکھے ہیں رائز ہوں گے، تو پھر میں ان کے اوپر ایگ واش لگاؤں گی، پھر اس کے اوپر میں وہ ڈالوں گی تل، سفید تل، بہت پیارے لگیں گے۔ اب میں اس کو جا کے اوون جو میں نے 450 پہ پری ہیٹ کیا ہوا تھا، یہ میں نے پہلے سے کر کے رکھ لیا تھا، تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ اس وقت نہیں آن کیا میں نے، یہ پہلے کی ویڈیو میں نے بنا لی تھی، یہ میں نے آن کیا تھا، تو بعد میں ایڈ کیا ہے، اور وائس اوور کر رہی ہوں تو بتا رہی ہوں۔ چلے جی، یہ میں ایک اور بھر کے بنا کے دکھا رہی ہوں، ایسے تو کافی بنا کے دکھا دی ہیں، یہ بھی دیکھ ہی لیں۔ تو اس کے کونے اٹھا کے ہاتھ میں پکڑتے جائیں،
اور ویسے تو کامن سینس کی بات ہے، ہر کوئی بنا لیتا ہے یہ چیز. اس کو پکڑ کے یہ ایک ڈش ہے اس کی شیشے کی، اس میں لگا رہی. اب یہ دیکھیں میں ایگ واش لگا رہی ہوں ان کے اوپر. اس سے جب یہ بیک ہو کے نکلیں گے تو بڑے گولڈن گولڈن بڑے گلو کرتے ہوئے لگیں گے، گلوسی سے. تو جب اوون سے نکلیں گے تو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. یہ دیکھیے کیا زبردست نکلے ہیں یہ. اسی طرح میں آپ کو جو شیشے کی ہے وہ بھی نکال کے وہ بھی اس میں رکھ کے بیک کر کے دکھاتی ہوں. یہ والی یہ میں نے بنا کے پوری اپنے بچوں بیٹے کے گھر بھیج دی تھی. اس کے بیٹے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے نے جو 20 سال بھر کا ہے اس نے بھی بڑے شوق سے کھایا. ہمارے گھر میں نا مرچیں کم کھائی جاتی ہیں تو بچے آرام سے کھا لیتے ہیں جو بناؤ. تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب